آپ کو لگتا ہے کہ ایک فوجی مائنڈ سیٹ جس کو تیار کیا جاتا ہے آرڈر ماننے پہ، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنے پہ، وہ خارجہ پالیسی کی ان نازک اور باریک پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے؟ خارجہ پالیسی تو بہت بڑی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ دفاع کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو لڑنا ہوتا ہے۔ مدافعت بھی یا دفاع بھی اصلاً قوموں کی قیادت کرتی ہے۔ کہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے چوک چوراہوں میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا تو کہا اس تو یہ گیا کہ بھائی یہ تو ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے، نتائج سے بھی نہیں سیکھا گیا۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے اس وقت بہت درد دل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، جو کچھ اب کر بیٹھے ہیں اس کے نتائج بھی آپ دیکھیے گا کتنے خطرناک نکلیں گے اور کتنے خطرناک نکل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کا بیانیہ 14 نکات زیر بحث آ رہے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ 7ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 2 نکات پہ آپ سے بات ہوئی کہ فوج ہی پاکستان میں وحدت کی علامت بن سکتی ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے فوج ہی کا یہ بیانیہ ماننا ناگزیر ہے۔ دوسرا نقطہ بھی زیر بحث آیا کہ کیا بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے؟ ابتدا سے لے کر اب تک بھارت کے ازلی ابدی دشمن قرار دینے کے بیانیے میں جو دلائل پیش کی جاتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ زیر بحث ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرا نقطہ بھی ایک ہے، اور وہ تیسرا نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں ایک طرف اگر بھارت ہے تو دوسری طرف ایران، ایک جانب چین اور اس کے ساتھ افغانستان۔ عالمی طاقتوں کے لیے چین اور بھارت بڑی اقتصادی قوتیں، ایران اور افغانستان خالص مذہبی ریاستوں کے درمیان گھرا، اور پاس ہی تیسری عالمی طاقت روس بھی ہے۔ لہذا پاکستان ایک کرٹیکل اور اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کا تحفظ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دفاعی اور جنگی پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ عام سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے جن کی کوئی پیشہ ورانہ تعلیم اور ورلڈ ویو نہیں ہوتا۔ لہٰذا فوج ملک کی سالمیت کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے، اسی لیے عالمی برادری سے بھی اسی کو ڈیل کرنا چاہیے۔ خارجہ پالیسی سے لے کر پڑوسی ممالک کے تعلقات تک سب کچھ فوج طے کرتی ہے۔ ہم سب پاکستان کی ایک تاریخ ہے، بچہ اس سے واقف ہے کہ جو بڑا نزاع ہوا ہے سیاستدانوں اور فوج کے درمیان وہ اس بیانیے کے نقطے پر ہوا ہے کہ عالمی برادری سے ہم ڈیل کریں گے، خارجہ پالیسی ہم بنائیں گے، اسی طریقے سے ہمارے اشاروں کے اوپر آپ نے دنیا سے ڈیل کرنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم ہی براہ راست ڈیل کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس نقطے کے اوپر؟ کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کا تحفظ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فوج عالمی برادری سے ڈیل نہ کرے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو کچھ بھی اس وقت ملک موجود ہیں، دنیا کا موجودہ نقشہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ خود ایک بڑے نظم کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے فتوحات کا دور رہا ہے، صدیوں تک رہا ہے، اس میں سلطنتیں بڑھتی سمٹتی رہتی تھی، ان کے حصے بھی ہوتے رہتے تھے، بڑے بڑے فاتحین اٹھتے رہتے تھے، اور دنیا میں عمومی طور پر اس کو ایک جائز طریقہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے پاس قوت ہے، کوئی دنیا کو نظم دے سکتا ہے اور وہ اپنی سلطنت وسیع کر لیتا ہے، کسی ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، وہاں امن قائم کرتا ہے، عادلانہ حکومت کرتا ہے، تو اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور اس کو مان لیا جاتا تھا۔ یہ دنیا ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نظم وجود میں آیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی آزاد ریاستیں قائم ہی نہیں ہیں دنیا میں، بلکہ وہ نظم ہے جس کے تحت مختلف ملکوں کو خود مختاری دی گئی ہے۔ خود مختاری دی گئی ہے لیکن اس نظم کے تحت دی گئی ہے۔ اس خود مختاری یا نیم خود مختاری کی دسیوں نوعیتیں تاریخ میں رہی ہیں۔ وہ خود مختاری جس کا میں ذکر کر چکا کہ ہندوستان میں 565 کے قریب ریاستوں کو برطانیہ عظمیٰ کے ماتحت حاصل رہی، وہ بھی ایک طرح کی خود مختاری تھی، یعنی بعض چیزیں برطانیہ عظمیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں اور بہت بڑا نظم حکومت انہی لوگوں کے سپرد تھا جو وہاں کے راجے مہاراجے نواب پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور انہوں نے آخر تک اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی۔ انہی کی اولاد، انہی کی بنائی ہوئی روایات کے تحت جس طرح کے ملوکیت کا اسلوب رہا ہے، آتی تھی جاتی تھی اور معاملات چلتے تھے، اور ان کے اپنے بعض اوقات سکے بھی تھے، ان کے اپنے بہت سے معاملات تھے جن کے تحت وہ
حکم دیتے، اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے، لوگوں کا تقرر کرتے، بہت سے معاملات اپنے طور پر طے کرتے تھے۔ یہ صورتحال اس سے ذرا آگے بڑھ کر بہت سے ملکوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والے نظم میں دے دی گئی ہے۔ عالمی سطح پر جن لوگوں کے پاس یہ حکومت ہے، یعنی عالمی حکومت ہے، وہ اصلاً 5 بڑی طاقتیں ہیں۔ وہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دنیا کو فتح کیا اور اس کے بعد اپنے لیے ویٹو کا اختیار رکھ کر، استرداد کا اختیار رکھ کر ایک عالمی نظم بنا دیا جس میں اب براہ راست حکومت نہیں ہوتی۔ اس میں ہر حکومت کو، ہر ملک کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کس کے ساتھ جائے گا، اس لیے کہ یہ 5 قوتیں ہیں، ایک نہیں ہے، 5 قوتیں ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ یہ بھی دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی سلطنتوں کا دور جب یاد تھا تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، یا براہ راست سلطنتوں کے تحت لوگ آ جاتے تھے، فتوحات کے نتیجے میں وہ اسی سلطنت کا حصہ بن جاتے تھے، اور یا یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی معاہدات ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلاں ریاستیں ہماری باج گزار ہیں، یعنی ان کو ایک طرح کی خود مختاری حاصل ہے، لیکن وہ جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کا ایک حصہ جو متعین ہو جاتا تھا وہ سلطنت کے حکمرانوں کو بھیج دیتے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت بھی اس طریقے سے کام کرتی رہی، سلطنت روما بھی اس طریقے سے کام کرتی رہی۔ بعض قبائلی علاقے جیسے عرب کا علاقہ تھا چھوڑ دیے جاتے تھے، لیکن وہ قبائلی علاقے بھی بالکل اسی طریقے سے انہیں بڑی سلطنتوں کے ماتحت ہی ہوتے تھے، براہ راست نہ صحیح، جس طرح ہمارے قبائلی علاقے برسوں تک رہے، یعنی اس ملک پاکستان کے قبائلی علاقوں کو آزاد علاقہ کہا جاتا تھا، تو وہ اسی نوعیت کی چیز تھی۔ اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت یہ جتنی حکومتیں قائم ہیں، وہ ایران کی حکومت ہے یا افغانستان کی حکومت ہے یا اسی طرح عراق کی، شام کی، یہ اس نظم کے تحت قائم ہے۔ ان میں سرکشی بھی ہوتی رہتی ہے، جس طرح خود ہمارے ملکوں میں بعض جگہوں پر لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، لیکن جو نظم قائم کیا گیا وہ یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے، اور پہلے بھی کرنا ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، یعنی آپ اس دنیا میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ جب بڑی طاقتیں موجود ہیں یا بڑی سلطنتیں موجود ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں یہ فرانس کی سلطنت ہے اور یہ برطانیہ کی ہے اور یہ پرتگال کی ہے اور یہ ہالینڈ کی ہے، تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی قیادت نے یہ معاملہ پہلے ہی مرحلے میں کر لیا تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ ملک بنا تو سیاسی قیادت نے، یعنی لیاقت علی خان ہی کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس وقت جو سوویت یونین میں اور امریکہ میں کشمکش ہے اور ان کے اپنے بلاک بنے ہوئے ہیں، اس میں سے بہت سے ملکوں نے ایک ریاست یا حکومت یا ایک بڑی سلطنت یا ایک قوت کو اختیار کر لیا ہے، اور بعض ملکوں نے دوسرے کو اختیار کر لیا، تو ہم نے اس میں مغربی ملکوں کا یا امریکہ کا انتخاب کیا۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اتحاد ہے، اس کے بعد اس کے مختلف تنظیموں کی صورت میں ظہور بھی ہوا، تو یہ فیصلہ ہم نے کر لیا۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس نظم کا حصہ بن گئے، یعنی ہم اقوام متحدہ کے رکن بن گئے، ہم نے اس میں بھی ایک بڑی طاقت یا بعض بڑی طاقتوں کا انتخاب کر لیا، تو اب کیا مسئلہ درپیش ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کے لیے کسی اور کو آ کے حفاظت فرمانی ہے؟ یہ تو ہو گیا۔ یہ جو افواج اس وقت مختلف ملکوں میں موجود ہیں وہ داخلی نظم کے لیے، یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اب مختلف ملکوں کو زیر نگیں کر کے وہاں اپنی حکومتیں نہیں قائم کر سکتے، کریں گے تو بہرحال آپ ایک بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کریں گے، اور یہ اسی صورت میں گوارا کیا جاتا ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ بڑی سلطنتوں میں سے یا بڑی قوتوں میں سے کسی ایک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نقشے میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو نقشہ بنا دیا گیا ہے اس میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ تحفظات رہتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، تو یہ معاملہ جہاں طے ہونا ہے وہاں ہم نے معاملہ کر لیا۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ درست کیا یا غلط کیا، سیاستدانوں نے کر لیا، انہوں نے ملک بنایا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، لیاقت علی خان چلے گئے، اور جب چلے گئے تو گویا اعلان ہو گیا اس بات کا، عالمی نظم قائم ہے، سرحدیں تبدیل نہیں کی جا سکتی، کوئی ملک آپ کے اوپر حملہ آور ہو کے
اگر کسی علاقے پر قبضہ کر بھی لے تو اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو کیا مسئلہ درپیش ہوا ہے اس میں؟ یعنی معلوم ہونا چاہیے نا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہاں تو سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک بھی اپنی آزادی خود مختاری کو، آزادی خود مختاری سے مراد وہی آزادی اور خود مختاری جو عالمی نظم کے تحت اس کو دی گئی ہے، قائم رکھ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خلیج کے ملکوں کا کیا معاملہ ہے، ان کی افواج تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے کچھ افواج بننا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس عالمی نظم کے تحت ہم جی رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جس کے تحت ہم یہ ملک فوج کے سپرد کر دیں؟ یعنی دنیا بھر کے ملکوں نے اپنی سلطنتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، عالمی نظم میں تبدیلی آ گئی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اب اپنی عزت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے مرنا مارنا ہی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز بھی فی الحال تو نہیں ہوئی، جب تبدیلی آ جائے گی دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت تو نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ آج سے 70 سال پہلے نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی 40-50 سال تک بظاہر نہیں نظر آتا کہ اس صورتحال میں کوئی تغیر آنے والا ہے۔ آئے گا، دنیا میں تغیرات آتے ہیں، لیکن اس وقت تو دور دور تک اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو وہ اسٹریٹجک ہماری جو نوعیت ہے یا ہماری جو حیثیت ہے وہ کیا مسئلہ پیدا کرتی ہے؟ یعنی ان سلطنتوں کو اپنے معاملات کرنے ہیں، عالمی نظم نے فیصلے بھی کرنے ہیں، کوئی تغیر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ یعنی کشمیر کے معاملے میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہم نے دائیں بائیں کہیں سے نہیں دیکھی کہ کسی بڑی قوت نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو اب ہمیں تبدیل کرنا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اس بیانیے میں یہ نقطہ شامل ہوتا ہے؟ میرے نزدیک یہ بالکل بے معنی بے بنیاد بات ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت ہے، یعنی وہ جس جگہ پر واقع ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ معاملات فوج کے سپرد کیے جائیں، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ واقع ہیں جہاں ایک بہت بڑے ملک یعنی ہندوستان کو اوپر جانے کے لیے شاہراہیں درکار ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک کو سمندروں تک پہنچنے اور نیچے آنے کے لیے شاہراہیں درکار ہیں۔ ہم ان تجارتی راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس ملک کو وہاں پہنچا سکتے تھے کہ جس کا آج کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی چین کو بھی یہاں سے گزرنا ہے، وسط ایشیا کے مسلمان ممالک کو بھی یہاں سے گزرنا ہے، افغانستان کی زندگی موت بھی انہی راستوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہندوستان کو بھی اوپر جانا ہے اپنی تجارت کے لیے تو اسی راستے سے جانا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ یعنی ہم شاہراہیں میسر کرتے، راستے میسر کرتے، دنیا کو امن دیتے اور وہ معاملہ کرتے کہ جس میں یہ راستے کھلتے۔ یہ سیاستدان صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ یہ راستے کھول دیتے۔ ہمارے درمیان اور اوپر کی حکومتوں کے درمیان، ہمارے درمیان اور ہندوستان کے درمیان وہی تعلقات ہونے چاہیے تھے جو ان شاہراہوں کو پرامن رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے لیے کوئی پابندیاں نہ ہوتی، تجارت ہوتی، ادھر کے جہاز ادھر جاتے، ادھر کے ادھر آتے، ادھر سے سامان اوپر جاتا، اوپر سے نیچے جاتا، بڑی منڈیوں تک پہنچنے کے راستے لوگوں کو ملتے۔ اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہیں، سیاستدانوں نے جب بھی اس طرح کا ایک کام کیا تو راستے کھول دیے ہیں۔ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں چین کے ساتھ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں اسی چیز کا احیاء ہے جو برسوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور چونکہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں معاملات نہیں رہے تو ہم مخاصمتوں میں الجھتے چلے گئے، اور ہندوستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اتنے خراب کر بیٹھے کہ جس کے بعد یہ آپ کو بیانیہ تجویز کرنا پڑتا ہے کہ دشمنی ہو گئی اور ازلی اور ابدی دشمنی ہو گئی۔ لا ریب جس وقت تنازعات ہوتے ہیں اور ان کو بے بصیرت لوگ حل نہیں کر پاتے تو یہی ہوتا ہے۔ تو ہماری ضرورت یہ تھی کہ سیاستدان سیاسی طریقوں سے تعلقات بہتر بنائیں۔ سیاستدان جب تعلقات بہتر بناتے ہیں تو وہ دھمکیاں دے کر بہتر نہیں بناتے، وہ روابط پیدا کرتے ہیں، شخصی تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ماتحت اس بیانیے کے نہاد کے تحت بھی سیاستدانوں کو جب موقع ملا ہے وہ ہندوستان کی قیادت کو پھر پاکستان میں لا کھڑا کرتے ہیں، وہ شادی بیاہوں تک کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، وہ منارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر اس جماعت کے لیڈر سے پاکستان کے حق میں گواہی دلوا دیتے ہیں جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب وہ کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے۔ تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں جب معاملات ہوتے ہیں
تو وہ راستے کھولتے ہیں، تعلقات پیدا کرتے ہیں، قوموں کے درمیان کرتے ہیں، لیڈروں کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نہ میدان جنگ میں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس طرح کی تنا تنی میں، وہ ہمیشہ ذاتی روابط سے اٹھتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قوموں کے روابط بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ صلاحیت سیاستدانوں میں ہے۔ تو پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت ہے، لیکن یہ فوجی نہیں ہے، یہ تجارتی ہے، اور یہ چیز وہی سمجھ سکتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، تجارت کرنا جانتے ہیں، قوموں کو سمجھتے ہیں، سیاسی تعلقات پیدا کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ کے مابین ہم آہنگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، بہت ہی آپ نے غیر معمولی انداز میں جو پورا کا پورا نیریٹو ہے اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر جو کچھ ہمارے ہاں 70 سال سے ہو رہا ہے اس کے تار و پود ایک طرح سے بکھیر دیے ہیں۔ ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ آپ چلے گئے، لیکن عالمی طاقتیں تحفظ کے جواب میں کچھ خراج بھی آپ سے چاہتی ہیں۔ عالمی طاقت امریکہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ روس پر پھیلا رہا ہے تو ہم پر ہی دباؤ تھا کہ آپ نے جا کر افغانستان میں اس کا دفاع کرنا ہے۔ عالمی طاقت یہ ہے جب ایران اس سے مخاصمت کرتا ہے تو ہم پر دباؤ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے ساتھ تعلقات کو محدود کرنا ہے۔ یہی معاملہ اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عالمی طاقتیں بھی خاموش تو نہیں بیٹھی رہتی، وہ ہم سے بھی کچھ نہ کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، کچھ تحفظ سلامتی اس خطے میں بھی ان کو درکار ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تو فوجی ہے نا جس نے جا کر مثال کے طور پہ اگر عالمی طاقتوں سے تعلقات استوار رکھنے ہیں تو ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنی سلامتی کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوا خطے میں، اور ہمارے یہاں ایک تاریخ ہے، پھر فوجی نے ملک کا دفاع کیا نا۔ فوج اسی لیے ہے کہ وہ دفاع کرے اگر ضرورت پڑے گی ہمیں۔ میں نے عرض کیا یہاں تو مدافعت کا سوال نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دو ہی چیزیں ہیں۔ کوئی داخلی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوا، بعض ایسی مذہبی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہ بھی اسی بیانیے کے نتیجے میں اٹھیں، یعنی وہ بھی اپنے طور پر نہیں اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کو بھی سرپرستی یہاں سے حاصل ہوئی، وہ بھی بعض مقاصد کے لیے تنظیموں کی حیثیت سے اسی بیانیے کے تحت تیار کی گئیں، تب یہ خطرات لاحق ہوئے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ فوج آپ کو رکھنا ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ جانتے ہیں کب کریں گے، اس وقت کریں گے جب ہم اپنی معیشت کے حجم سے بڑی فوج بنا بیٹھیں گے، تو اب گویا ہماری معیشت بھی اسی سے متعلق ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد عالمی طاقتیں بھی یہ خیال کریں گی کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ہم اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو لے سکتے اور پھر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کے طریقے پر استوار کیا ہوتا اور یہاں تجارت ہوتی اور گرد و پیش کے سب ممالک سے ہمارے تعلقات ہوتے اور راہیں کھلی ہوتیں اور عوام کے درمیان اور لیڈروں کے درمیان روابط ہوتے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوں۔ استعمال کرنے کے لیے بھی وہی لوگ آئیں گے جو دیکھیں گے کہ ہاں یہ قابل استعمال چیز وہاں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اگر سیاستدان اس صحیح توازن کو قائم رکھتے تو ہمارے ملک کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش کے بننے میں آخری کردار ادا کیا، اس کی فوج نے بنگلہ دیش کو فتح کر لیا، ہماری افواج کو وہاں ہتھیار ڈالنے پڑے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنگلہ دیش خالی کرنا پڑ گیا۔ اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نظم قائم کیا گیا عالمی سطح پر، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ رن آف کچھ پر قبضہ کر لیں گے، آپ کو علاقے خالی کرنے پڑیں گے، یعنی آپ شکر کریں کہ آپ سے ابھی تک وہ علاقہ خالی نہیں کرایا گیا جس کو اب ہم آزاد کشمیر اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر کہتا ہے۔ وہ معاملہ بھی معلق رکھا ہوا ہے عالمی طاقتوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقسیم کے ہنگامے میں جو اقدام ہوا تو ہو گیا، چونکہ بہت سی جگہ تقسیم ہوئی تھیں، تو عالمی طاقتوں کا عمومی مزاج یہی تھا کہ اگر یہاں پر کوئی استصواب وغیرہ یہ لوگ مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جو تقسیم ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے، اس کو مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ اس وقت ہو گئی جب نئے نقشے بن رہے تھے، اب وہ بن چکے ہوئے ہیں، اب ان نقشوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے عرض کر دیا الا یہ کہ خود عالمی طاقتوں ہی کی کوئی مصلحت اس بات کا تقاضا کر رہی ہو، تو نہ کوئی نقشہ تبدیل ہونا ہے، نہ اس طرح کے کوئی تغیرات فی الحال کیے جا سکتے ہیں، نہ ایسے معاملات میں ہمیں اس طرح سے کرائے کہ فوجی بننا چاہیے جس طرح کے بدقسمتی سے بعض موقعوں پر ہم بنے ہیں۔ ہمارے لیے ایک باوقار قوم کے طور پر جینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم امن کی طرف، لوگوں کی فلاح کی طرف، تجارت کے فروغ کی طرف، اپنی معیشت کی بحالی بلکہ بہتری کی طرف توجہ دیتے۔ یہی ہمیں کرنا تھا۔ باقی معاملات میں ہم وہ چیز ہی کیوں فراہم کریں
کہ جس کو پھر استعمال کیا جا سکے، وہ عالمی طاقتیں جانیں کہ انہوں نے مختلف قوموں کے بارے میں کیا فیصلے کرنے ہیں۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ایک آخری پہلو بھی چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ خارجہ پالیسی جب بنائی جاتی ہے تو بناتے وقت ہمیشہ دنیا میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں کہ باہمی مفادات کس کو حاصل ہوں گے، کس سے کس کو فائدہ ہوگا، اور اس میں اصل چیز معیشت ہی ہوتی ہے، پیسہ ہی ہوتا ہے، مال و دولت ہی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں استحکام کسی ملک کے ساتھ تعلق بہتر کرنے سے آتا ہے۔ یہ کام پوری کی پوری ایک سائنس ہے، اور دنیا کے اندر فارن ریلیشن شپ کے اندر ایک بڑا ارتقاء ہوا ہے علوم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فوجی مائنڈ سیٹ جس کو تیار کیا جاتا ہے ایک آرڈر ماننے پہ، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنے پہ، وہ خارجہ پالیسی کی ان نازک اور باریک پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے، یا عملاً اس کا امکان بھی ہے کہ اس دماغ کو اس دنیا میں لا کر کوئی خدمت انجام دینے کے لیے؟ خارجہ پالیسی تو بہت بڑی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ دفاع کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس کو لڑنا ہوتا ہے۔ مدافعت بھی یا دفاع بھی اصلاً قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ جنگ کرنا اور لڑنا ان کا کام یہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جنگ کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، قوموں کے ساتھ معاملات میں جنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ سیاسی قیادت ہی فیصلہ کرتی ہے، اور اسی کو کرنا چاہیے۔ وہ سیاسی قیادت جہاں سے بھی آئے، یعنی وہ ملوکیت کی بنیاد پر آ رہی ہے، وہ آمریت کی بنیاد پر آ رہی ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ ہم نے جمہوریت کا انتخاب کر لیا، لیکن سیاسی قیادت اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ کہاں سے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو دفاع جیسی چیز بھی اصول میں سپورٹ نہیں کی جا سکتی، لڑنے والوں کو لڑنا ہے، یہی ان کا اصل کام ہے۔ ہاں، ان کی کوئی رائے ہے، ان کا کوئی مشورہ ہے، ضرور سیاسی قیادت کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسی بڑی سلطنت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج نکال رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ افواج کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ چنانچہ جو افواج کے سربراہ تھے انہوں نے بیان دیا کہ باقاعدہ کہ ہم نے اپنا مشورہ دے دیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ پھر آپ کا مشورہ مانا نہیں گیا تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے پوری سرعت کے ساتھ اور فوراً جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سیاسی قیادت پر دباؤ ڈال رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے، تو اس لیے سیاسی قیادت ہی اس کی اہل ہوتی ہے کہ وہ خارجہ پالیسی بنائے۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں مسائل ہی اس بیانیے نے پیدا کیے ہیں، ورنہ خارجہ پالیسی آسان ترین تھی ہمارے لیے، کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں۔ وہ ایک فیصلہ تھا ہمیں کرنا تھا، وہ ہماری سیاسی قیادت نے ابتدا میں کر لیا کہ ہم کو سوویت یونین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نظم قائم ہے اس میں اس فیصلے کے بغیر چھوٹے ممالک نہیں جی سکتے، خاص طور پر اس خطے میں جہاں ہمارا ملک واقع ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں دور دراز پڑے ہوئے ہیں جہاں نہ دنیا کو کوئی آپ سے تعلق ہے نہ آپ کو دنیا سے کوئی تعلق ہے، تو وہاں آپ ایک آزاد علاقہ قائم کر لیں، جیسے سلطنت روما اور سلطنت ایران کے باہر کسی زمانے میں عرب ہوا کرتا تھا، یا ہمارے آزاد علاقے ہیں۔ باقی قوموں کے لیے اور ملکوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خارجہ پالیسی بنانی ہے تو وہ بھی سیاستدان ہی بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اور دفاع کے مدافعت کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ کرنا ہے تو سیاسی سطح پر وہی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات بتائیں، مشورہ لیں، مشورہ دینا ہے وہ بھی دیں، لیکن فیصلہ تو قوم کی قیادت ہی کرے گی۔ سب کنکلوڈنگ ریمارکس میں چاہتا ہوں اس آخری نقطے پہ، ہمارے ہاں دنیا میں مسلمہ قانون ہے، جب آپ تجربے مشاہدے سے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی کا امکان سامنے آتا ہے تو اس سے سیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس بیانیے نے کہ ہم نے ارد گرد کی ریاستوں میں طاقت بھی کرنی، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کیا، اور اس کا پھر ایک نقصان جو ہمارے ملک کو پہنچا کہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے چوک چوراہوں میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا، تو کہا اس پہ یہ گیا کہ بھائی یہ تو ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ جب آپ کسی بڑی گیم اور بڑے پراکسی کو اپناتے ہیں تو اس میں یہ تو ہو جاتا ہے کیونکہ 60-70 ہزار بندے مری جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، نتائج سے بھی نہیں سیکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ڈگر پہ معاملات کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے اثرات سے بھی اپنے بات کو ریویو کرنے کا قائل نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہے، یعنی جس کو آپ ریویو کہتے ہیں، نظر ثانی کہتے ہیں، اس کی صلاحیت بھی سیاستدانوں میں ہوتی ہے۔ طاقت کی اپنی نفسیات ہے اور طاقت اپنے طریقے سے معاملات کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا
وہ بھی اپنی ذات میں ایک انتہائی غلط حکمت عملی کا نتیجہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ہمیں اس سطح پر لے جانا پڑا کہ جہاں خود ہمارے ملک میں گلیوں میں چوراہوں میں لوگ مارے گئے، یہاں مسجدوں کے اندر لوگ مارے گئے، جہاں بم چلائے گئے، یہاں بچے بھی محفوظ نہیں رہے، جہاں آخر میں جا کر اب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہمارے ہاں ایک مدرسے میں ایک اسکول میں ہوا، اور مدارس میں کیا کچھ نہیں ہوا، وہ سب جو کچھ ہوا جس کو کولیسٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، وہ بدترین جرم ہے جس کا ارتکاب ہوا، اور وہ اس پالیسی اس بیانیے کا نتیجہ ہے جس کے تحت افغانستان میں ہم نے مداخلت کی۔ وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب کر لی تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج بھگتنے تھے۔ جنگ آپ جب چھیڑیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہی صورتحال ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ تمام معاملات اگر کہیں اس جگہ پہنچنے تھے تو عالمی طاقتیں اپنے فیصلے کر لیتی۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ تبدیلی فرض کر لیجیے آنی تھی تو کس طریقے سے آتی؟ یہاں کی سیاسی قوتوں کے ذریعے سے آتی۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جو اقدام بھی کریں گے وہ اقدام اس جگہ تک نہیں رہے گا۔ تو اب حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اپنے ہمسائے میں ہم نے ایک مذہبی حکومت قائم کرا لی ہے جو اصلاً جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتی، اور وہ مذہبی حکومت ہے، اور بہرحال ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے یہاں بھی نئی نسلوں نے کہیں نہ کہیں سے انسپریشن لینی ہے، تو وہ اب انہی سے لیں گے۔ جو کچھ ہم کر بیٹھے ہیں، میں نے آج سے 30 سال پہلے اس وقت بہت درد دل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جو کچھ اب کر بیٹھے ہیں اس کے نتائج بھی آپ دیکھیے گا کتنے خطرناک نکلیں گے، اور کتنے خطرناک نکل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی لائے عمل تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ لائے عمل اختیار کیا، یہ واقعہ ہے کہ وہ سیاسی بصیرت سے بالکل محروم لوگ تھے، اور وہ اپنے بیانیے کے سحر میں خود مبتلا ہوئے، اور یہ خیال کیا کہ ہم دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی ابھی 50 سال تک متوقع نہیں ہے۔ اب صاحب، فوج کا بیانیہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر جو دوسرا نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس خطے میں عالمی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ ہو اور قومی سلامتی کی بقا صرف فوج کر سکتی ہے، خارجہ پالیسی بھی انہی کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ تیسرا نقطہ غام صاحب سے زیر بحث آیا، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور سب سے اہم نقطہ جو اس پورے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست جب کوئی بنتی ہے تو پھر اس کے نظریات کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس نقطے کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سب۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔